رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی فتح مکہ سے فارغ ہوئے ہی تھے اور اہل مکہ والے بھی مسلمان ہو رہے تھے، تو رسول اللہ کو خبر ملتی ہے کہ مقام حنین میں دو قبیلے حوازن اور ثقیف جمع ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہیں۔ ایکچولی ان دونوں قبیلوں نے خواہ مخواہ یہ خیال قائم کر لیا تھا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے اور مسلمان کہیں ہم پر بھی غالب نہ آ جائیں، تو ہم پہلے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اور ان دونوں قبیلوں کے افراد زبردست جنگجو تھے اور انہیں خود بھی اپنی جنگی صلاحیتوں پر بڑا فخر تھا۔ اب یہ جو قبیلے حملے کے لیے تیار تھے، ان میں سے مینلی بنو ثقیف جو طائف کے رہنے والے تھے، وہی طائف جب اہل مکہ نے رسول اللہ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی اور مکہ والوں نے آپ کو جھٹلایا، تو رسول اللہ ہجرت کر کے طائف کی طرف روانہ ہوئے کہ طائف والوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں، لیکن ان ظالموں نے رسول اللہ کو پتھر مارے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ کوئی سخت ترین دن گزرا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ہاں عائشہ، طائف کا دن بڑا سخت ترین دن تھا۔ رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، جنہوں نے وہاں سے آ کر بتایا کہ دونوں قبیلوں نے اپنے تمام افراد کو جمع کر لیا ہے اور ان کی تعداد ہے 4000، اور یہاں تک کہ یہ لوگ اپنی بکریوں اونٹوں کے علاوہ اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی میدان میں لے کر آئے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ اب رسول اللہ نے شوال کے مہینے میں 12000 کا لشکر جمع کیا، ان میں 10000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا لشکر تھا جو آپ کے ساتھ مدینہ سے مکہ آیا تھا، اور 2009 مسلم تھے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی فتح مکہ کے دوران اسلام قبول کیا تھا۔ اب کچھ نئے مسلمان اسلامی لشکر کی کثرت اور جاہ و جلال کو دیکھ کر بولے کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ ہماری 12000 کی فوج ہے، بھلا آج ہم سے کون جیت پائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کو اپنی فوج کی تعداد پر ناز کرنا پسند نہیں آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا۔ اب جب مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں دونوں لشکر ملے تو اس جگہ پر دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، تو قبیلہ حوازن کے لوگ پہلے ہی راستوں اور پوشیدہ جگہوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ زبردست تیر انداز تھے، انہوں نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا، اور تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2009 مسلم اور اہل مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے، ایک دم پیچھے کی طرف بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے، مسلمانوں کا ہزاروں کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر رسول اللہ نے ایک قدم پیچھے کی طرف نہ لیا، بلکہ رسول اللہ اپنی سواری پر سوار تھے اور آگے کی طرف بڑھے۔ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ صرف چند صحابہ رہ گئے تھے۔ رسول اللہ کی سواری کی دائیں جانب کی نکیل حضرت عباس تھامے تھے اور بائیں طرف کی نکیل حضرت ابو سفیان پکڑے ہوئے تھے، اور یہ دونوں رسول اللہ کے سواری کے جانور کی تیزی کو روک رہے تھے، جبکہ رسول اللہ مشرکوں کی طرف بڑھ رہے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بہت بلند آواز والے تھے، حکم دیا کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے انصار و مہاجرین کو پکارو۔ اب جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اے بیت رضوان والو، یا معاشر الانصار اور یا للمہاجرین کا نعرہ مارا، تو بس یہ آواز ان کے کانوں میں پہنچنی تھی کہ انصار و مہاجرین نے ہر طرف سے لبیک کہنا شروع کیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑ پاتا تو اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور آواز کی جانب دوڑتا۔ اب جیسے جیسے آواز کانوں میں پڑتی جاتی، سب لوٹ کر رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پھر سے لڑنا شروع کیا۔ اب رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی اور زمین سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی اور اسے کافروں کی طرف اس طرح پھینکا جس سے دشمن کی آنکھیں اور ان کا منہ بھر گیا، اور وہ لڑائی کے قابل نہ رہے، اور ادھر سے مسلمانوں نے ان پر دھاوا بول دیا اور ان کے قدم اکھڑ گئے، جس کے بعد یہ بھاگ نکلے۔ دشمن کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے، اور ان کے پاس جو کچھ مال اور ہتھیار تھا سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور 6000 قیدی بھی، جن میں مرد، عورت اور بچے بھی شامل تھے۔
اب یہ جنگ تو مسلمان جیت چکے تھے، لیکن قبیلہ حوازن اور ثقیف کے بہت سے لوگ طائف کی طرف بھاگے تو رسول اللہ خود اس طرف روانہ ہوئے۔ ان لوگوں نے خود کو قلعہ بند کر لیا تھا، جس کے بعد مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا جو کافی دن تک جاری رہا، لیکن جب محاصرہ بڑھ گیا تو رسول اللہ نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب واپسی کے دوران رسول اللہ کو کہا گیا کہ اب طائف میں بسنے والے بنو ثقیف کے لیے بدعا کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ، ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے آ۔ اب رسول اللہ مکہ کے قریب جورانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔ اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد توبہ کر کے اگر آپ کی خدمت میں آ جائے تو انہوں نے جو کچھ کھویا ہے سب انہیں واپس دے دیا جائے۔ لیکن جب آپ کے پاس کوئی نہ آیا تو رسول اللہ نے مال کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کی تقسیم ان لوگوں میں بھی کی جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، جیسے حضرت ابو سفیان اور ان کے بیٹوں کو 300 اونٹ عطا کیے گئے، اور انصار کو اس مال غنیمت سے کچھ نہیں دیا گیا۔ اب انصار کے بعض نوجوان قسم کے افراد اس تقسیم سے رنجیدہ اور دکھی ہوئے اور کچھ کڑوی باتیں بھی کہہ ڈالیں۔ سب کچھ تو مکہ والوں کو دے دیا گیا، ہمارے ہاتھ تو بالکل خالی ہے۔ جب رسول اللہ کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو آپ نے انصار کو اپنے پاس بلایا اور ایک خیمے میں جمع کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس طرح میں ان کی تالیف قلب کرتا ہوں۔ تالیف قلب کا مطلب لوگوں کو احسان، محبت یا مالی تعاون کے ذریعے اسلام کی طرف راغب کرنا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، اے معاشر الانصار، کیا تم اس پر خوش نہیں کہ لوگ تو دنیا اور مال و دولت اپنے ساتھ لے جائیں اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ؟ خدا گواہ ہے، جو چیز تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ لے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما اور انصار کے بیٹوں اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ رسول اللہ کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اب قبیلہ حوازن پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، انہیں توبہ نصیب ہوئی اور مسلمان ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مال اور قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اب جنگ کو 20 دن گزر چکے تھے اور رسول اللہ نے ان کا انتظار بھی کیا تھا، لیکن یہ نہیں آئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم دو چیزوں میں سے ایک چیز پسند کر لو، یا تو قیدی یا مال۔ انہوں نے قیدیوں کا واپس لینا پسند کیا۔ ان کے تمام قیدیوں کی تعداد 6000 تھی۔ رسول اللہ نے ان کے تمام قیدی انہیں واپس کر دیے۔ جب عرب میں تمام قبائل اسلام لا چکے تو طائف میں بسنے والے قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے سوچا کہ جب سب اسلام قبول کر چکے ہیں تو ہم کب تک مخالفت کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنا وفد رسول اللہ کے پاس بھیجا اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے سب معاملات سے فارغ ہو کر جورانہ ہی سے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا، اور پھر آپ مدینہ کی طرف واپس چلے گئے۔ اب اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا اور حالات بہت زیادہ بدل چکے تھے۔ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، لیکن اس سب کے دوران ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی جواز کے بغیر مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہ رہی تھی، اور یہ طاقت تھی رومیوں کی، جو اس وقت زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ میری کسی بات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ ہر چیز کا بہترین علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔